الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اس بات کا علم رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں، اور اپنے گناہ کو مٹانے کے لیے درخواست کرو۔ قال الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ لا يفهم معناه حتى تجتمع طرقه۔ حدیث کا معنی اور مفہوم اس وقت تک معلوم نہیں ہوگا جب تک کہ تمام طرق کو جمع نہ کر لیا جائے۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے ہاں کلمہ کے سلسلے میں بہت سے لوگوں کو بڑا ہی دھوکہ ہوا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ عمل کرے یا نہ کرے وہ بالکل پکا مسلمان ہے، وہ پکا مومن ہے۔ بلکہ بعض دفعہ تو یہاں تک بھی سننے میں آتا ہے، کیا تم ہی ایک مسلمان ہو؟ کیا تم ہی اپنے آپ کو پکا اور سچا مومن سمجھتے ہو؟ اس لیے وہ حدیث جس میں کلمہ کی وضاحت کی گئی ہے اس کے تمام طرق صرف ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی کو جمع کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو یہ عظیم ترین پیغام مصطفیٰ سمجھنے کی اور کلمے کے مفہوم کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله۔ ثم قرأ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے قتال اور جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ لوگ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اس چیز پر ایمان لائیں جس کو لے کر میں آیا ہوں۔ جب ان تمام کا اقرار کریں، جب ان تمام پر عمل پیرا ہو جائیں تو یہ
مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ تبارک و تعالی پر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ یہ عظیم ترین حدیث ہے جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے بھی ہیں۔ یہ پہلے دیکھ لیجئے کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 25 ہے، حدیث نمبر 25، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 22 ہے، اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 21 بھی ہے، حدیث نمبر 21 بھی ہے، اور ترمذی میں 3341 نمبر بھی ہے، اور بخاری میں مختلف جگہوں پہ اس قسم کی روایتیں ہیں، اور دیگر صحابہ کرام سے بھی اس قسم کی روایات موجود ہیں، لیکن جو آپ کے سامنے روایت پیش کی گئی ہے وہ صرف ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی، اس کے تمام طرق ہیں جن میں اس بات کی وضاحت اور صراحت ہے کہ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لائے اس پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ جبکہ بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیا وہ اب پکا اور سچا مسلمان ہو گیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم ہے۔ یاد رکھیے گا، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ويؤمنوا بما جئت به۔ کب تک جنگ کرنے کا حکم ہے؟ جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھیں، جب تک نماز نہ پڑھیں، جب تک زکوٰۃ نہ ادا کریں، جب تک شریعت مصطفیٰ پر ایمان نہ لائیں۔ یہ 5 چیزیں یاد رکھیے گا، اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم ہے جب تک الہ واحد کا اقرار، نمبر 2 محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار، نمبر 3 نماز کی اقامت، نمبر 4 زکوٰۃ کی ادائیگی اگر صاحب نصاب ہیں تو، نمبر 5 شریعت مصطفیٰ پر ایمان کامل۔ یہ 5 تقاضے کلمے کے یاد رکھیے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ کسی روایت میں صرف کلمہ کا ذکر ہے، کلمے کا تقاضا بھی موجود ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ جب تک تمام طرق حدیث کو جمع نہیں کر لیں گے تب تک معنی اور مفہوم واضح نہیں ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیے یہ حدیث کے پورے طرق کو جمع کر کے پیش کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے توحید پر قائم رکھے، نماز کا پابند بنائے، استطاعت ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مصطفیٰ پر ایمان کامل نصیب فرمائے۔